یسوع کے بابرکت اور جلائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا خادم موزس جولیس اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کے اندر. ناظرین، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر یونا نبی کے حوالے سے اس کا تعارفی پروگرام کیا تھا اور آج سے ہم اس کے پہلے باب کو شروع کریں. اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر یونا نبی کے جو ہمارا تعارفی پروگرام ہے وہ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا تھا. تو ناظرین، آج سے ہم پہلے باب کا جو وہ مطالعہ کریں گے. آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ پہلے باب کو خود پڑھیے گا اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ دیے گئے ہوئے نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے آفس بھی آ کر ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم مل کے خدا کے کلام میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھیں. ناظرین، جیسے کہ ہم نے پچھلے باب میں مطالعہ کیا تھا کہ یونا نبی جون سا تھا وہ خدا سے جون سا وہ دور بھاگتا ہے، وہ نینوا میں خدا کی خدمت کو نہیں کرنا چاہتا. اور کس طرح سے پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم سب جانتے کہ کیسے خداوند نے پھر مچھلی کو بھیجا اور وہ گیا، اس نے اپنے پیٹ میں اس کو 3 دن اور 3 رات اس کو اندر رکھا. بہت سارے لوگ جو ان سے وہ یہ سوال کرتے کہ کیا یونا جو سا تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا یا نہیں تھا زندہ. تو میرے ساتھ آپ دیکھیے گا زبور 139 اور اس کی 7 سے 10 آیت تک. زبور 139 اس کی 7 سے 10 آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر کو بھاگوں. اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے اور اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. اگر میں صبح کے پکار صبح کے پر لگا کر سمندر کی تہ میں سو جاؤں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا. سو ناظرین، یہاں پر داؤد کو بھی اس بات کی شیورٹی تھی کہ خداوند ہم تیری روح سے بھاگ کے میں کدھر کو جاؤں. اگر ہم کہیں پر بھی میں چلا جاؤں، اگر سمندر میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی، اگر سمندر کی گہرائیوں میں بھی چلا جاؤں تو وہاں پر بھی ہے. سو یونا نبی بھی جب مچھلی کے پیٹ میں تھا تو وہ روح میں دعا کر رہا تھا لیکن جسم کے حالات سے تو وہ زندہ تو نہ تھا لیکن روح میں وہ زندہ تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح جب قبر میں تھے تو وہ جسم میں تو نہیں تھے لیکن روح میں، آپ کو سب جانتے ہیں کہ وہ پاتال میں بھی گئے اور وہاں پر بھی جا کے انہوں نے جو روحیں، قیدی روحیں تھیں، ان میں جا کے انہوں نے منادی کی. اور اسی طرح جب یونا نبی بھی جب مچھلی کے پیٹ میں تھا تو وہ زندہ تھا اور وہ دعا کر رہا تھا، روح میں جو سا تھا وہ دعا کر رہا تھا اور خدا نے وہاں پر بھی اس کی کیا کی ہے، مدد کی. ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کے پہلے باب کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو جب طوفان آیا تو سب مالاؤں نے جو اس کے ساتھ تھے یونا کے، انہوں نے اپنے اپنے دیوتاؤں کو کیا کرنا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا. لیکن یونا جانتا تھا اور وہ تو خوف زدہ ہو رہے تھے کہ ہم کیونکہ طوفان میں رہا اور ہم مصیبت میں ہیں تو ہمیں جو سا کوئی بچانے ہمارا دیوتا آئے گا. لیکن یونا نبی جو سا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے خدا کو پکارے گا تو اس کا خدا جو سا وہ اسے ضرور بچائے گا. لیکن وہ اسے پکارنا نہیں تھا چاہتا، اس سے جو سا، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہ بھاگنا چاہتا تھا، وہ بچ کے نکلنا چاہتا تھا، وہ خدمت ہی نہیں تھا کرنا چاہتا. اس لیے نہیں تھا وہ چاہتا کہ وہ اپنے خدا کو جو سا وہ پکارے اور جو سا وہ اس کی مدد کے لیے خداوند جو سا وہ زندہ خدا جو سا اس کی مدد کرے. اور اسی طرح ہمیں جو سینیریو جو سا وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ملتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح جو جھیل میں جو وہ سفر کر رہے تھے تو وہاں پر طوفان آ گیا اور یہی حالت جو سی تھی وہ شاگردوں کی، تو انہوں نے اٹھنا چلانا شروع کر دیا، خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے. اور لیکن خداوند یسوع مسیح جو سے تھے وہ سو رہے تھے اور آندھی اور طوفان کو جو سا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آندھی اور طوفان کو روکنے کا اختیار جو ہے وہ خداوند نے اس کو دیا ہے. سو کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مشکلات میں، تکلیفوں میں جب گھرے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہمارا یسوع ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ہماری زندگی کی کشتی کے اندر سویا ہوتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہمیں بھی اس کو جگانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بجائے کہ چلانے کی اور چیخنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں سوئے ہوئے اپنے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمارا پروردگار ہے جو ہمارے ہمیشہ دل کے دروازے پہ کھٹکاتا ہے، ہم اس کو جگائیں اور اس سے مدد کریں تاکہ وہ جب اٹھے گا تو وہ جب اس آندھی اور طوفان کو جب جھڑکے گا تو وہ رک جائے گا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی جب مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو جب ہم یسوع کو پکاریں گے، یسوع کو اندر سے جگائیں گے، اپنی زندگی میں سے جگائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے دل کے اندر رہتا ہے بلکہ ہمارے قریب رہتا ہے. تو جب ہم اسے جگائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا. سو کئی دفعہ ہماری بھی زندگی کی کشتی میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سوئے ہوتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کی کشتی میں سے اٹھائیں تاکہ وہ آندھی اور طوفانوں کو روکنے کی قدرت اور طاقت صرف اور صرف وہی رکھتا ہے.
ہم یونا کی کتاب کا اور اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت کے اندر دیکھیں گے، اور وہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی، کیونکہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کے نام کا نکلا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونا قرعہ جو سا تھا ایک ڈالنے ایک عام بات سی، اس وقت کی بھی ایک عام سی بات ہوتی تھی قرعہ ڈالنا جو سا تھا، اور وہ لوگ اس طرح سے خداوند کی رضامندی کو جو ان سے وہ بہتر طور سے جان سکتے تھے۔ قرعہ ڈالنے کا ذکر جو ہے وہ آپ کو نیند نامے میں بھی مل جائے گا، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جب ملاحوں نے قرعہ ڈالا تو وہ یونا کے نام کے نکلا، وہ اپنے آپ کو شاید مالاؤں کی تو ہم پرستی کہیں گے، مگر یونا جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے۔ جو سے باقی لوگ تھے وہ تو اپنے خیالوں میں اپنی سوچوں میں تھے، لیکن صرف یونا جانتا تھا کہ یہ آندھی اور طوفان کس کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اندر گلٹ فیل ہو رہی تھی، اس کو اپنے اندر جو سی تھی ایک پین فیل ہو رہی تھی کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ جو سا یہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں امثال میرے ساتھ دیکھیے گا، اس کا 16 باب اور اس کی 33 آیت کے اندر ہم دیکھیں گے، قرعہ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھا اگر یہاں پر ہم نے جیسے یونا پہلے باب کی 7 آیت کے اندر دیکھا کہ وہاں پر جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ یونا کے نام کا نکلا، اور یونا تو یہ جانتا ہی تھا کہ میں جو ان سے میں نے غلطی کی ہے، اس کی سزا جو ان سے وہ مجھے مل تو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میری وجہ سے باقی بھی جو ان سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یونا ان کے سامنے اپنے عبرانی ہونے کا اقرار کیا، اور اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا، کیونکہ دیکھیں یاد رہے کہ یونا جو تھا وہ غیر قوموں میں تھا، لیکن خود وہ عبرانی تھا، لیکن جب جس کشتی میں سوار تھا اس کے اوپر جو ملاح تھے، جو جہاز چلانے والے تھے، وہ سب کے سب غیر قوم کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی اس نے جو ان سے وہ خداوند کے نام کی گواہی دی، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، ایک عبرانی ہوں۔ اور اگر 9ویں آیت میں لکھا، اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان ایک خدا کے بحر و بھر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بحر و بھر کا جو خالق اور مالک ہے وہ صرف اور صرف ہمارا زندہ خداوند ہے، جو سمندروں پر، طوفانوں پر، آندھیوں پر جو سا وہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف خداوند ہی ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ بحروں کے خالق سے ڈرتا ہوں، اس سے یونا کی یہی مراد تھی کہ وہ یہوہ کی پرستش کرنے والا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں بحروں بھر کے خالق سے ڈرتا ہوں، تو اس سے مراد تھی کہ میں اس زندہ خدا سے ڈرتا ہوں جس نے سمندر کو بھی بنایا۔ جبکہ یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے یونا جو ہے وہ ایک چیز کو لیتا ہے میٹافورک طور پر، اور اس سے وہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ کلام کو کرتا ہے، کیونکہ وہ تو بت پرست تھے، وہ تو اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکارے تھے، لیکن یونا نے اس سچویشن کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے سامنے سمندر کو رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اس سمندر کے بنانے والے زندہ خدا کی میں اصل میں کو مانتا ہوں اور اس کی پرستش کرتا ہوں، لیکن وہ اس سے نافرمان بھی تھا اور وہ اس سے دور بھی چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کے 10 باب کی 33 آیت کے اندر دیکھتے ہیں جی۔ اور یہاں پر اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یونا نبی جو ہے وہ غیر قوموں کے سامنے اپنے زندہ خداوند کی جو ہے وہ گواہی کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 10 باب اور 33 آیت کے اندر لکھا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ اگر یونا نے ان کے سامنے اپنے خداوند کا انکار کرتا تو پھر خدا بھی اس کا جو سب انکار کرتا، لیکن یونا جانتا تو تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کو سب جو ہے پتہ۔ کئی دفعہ ہماری زندگیاں بھی یونا کی طرح تھی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھ تکلیف جو ہے وہ کسی اور کی وجہ سے بلکہ ہماری ہی وجہ سے ہمارے خاندان پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اکثر دیکھتے ہو کہ اگر کوئی کسی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو ہوتا ہی ہے مصیبت میں، اس کی وجہ سے اس کے خاندان، اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ یونا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یونا نے تو غلطی کی لیکن اس کی وجہ سے جو ساتھ جو سفر کر رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہو گئے۔ کئی دفعہ ہماری غلطی تو ہوتی لیکن ہمارے ساتھ جو ان سے ہوتے ہیں لوگ، پھر ان پر بھی جو سے وہ مصیبتیں ہماری وجہ سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یونا جو تھا وہ اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ جانتا تھا۔ یونا خدا سے دور بھاگنے کی کوشش کے باوجود بھی خداوند کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس نے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب اس نے دیکھا تو اس نے اس زندہ خدا کی کیا سے کہتے ہیں اقرار کیا، کہتا ہے میں ایسے خدا کو مانتا جو بحر و بر کے خالق اور میں عبرانی ہوں۔ اس نے آدمیوں کے سامنے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے اقرار کیا کہ میں کس خدا کو مانتا ہوں، لیکن وہ اندر سے جانتا تھا کہ میں وہاں پر کیوں نہیں تھا جاننا چاہتا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ دشمن تھے اور وہ دشمنوں میں جا کے منادی نہیں تھا کرنا چاہتا، کہ کئی دفعہ تھا کہ خدا
خداوند ہمیں ایسے اپنے لوگوں میں ایسی جگہوں پہ بھیج دیتا ہے خدمت کرنے کے لیے جہاں پر شاید ہم جانا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اچھی سے اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں یورپین کنٹریز میں لے کے, امریکہ میں لے کے. اچھی بات ہے, اگر خدا کی کالنگ ہے تو آپ جائیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا شاید آپ کو ایک ایسی جگہ پہ بھیجنا چاہتا ہے جہاں پر وہاں سے بھی زیادہ ضرورت ہے. تو کئی دفعہ خدا ہمیں نینوا کی طرف بھیجنا چاہتا ہے, ہم کئی دفعہ ترسیس میں چلے جاتے ہیں. خدا ہمیں شاید ایسے ممالک میں بھیجنا چاہتا ہے جہاں پر واقعی ضرورت ہے, لیکن ہم وہاں سے ہٹ کے شاید یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں. ہماری آج کی بھی زندگی جو سی کہیں ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میری اور آپ کی زندگی نینوا کی طرح تو نہیں ہے. خدا ہم سے کوئی اور خدمت لے رہا ہے اور ہم کچھ اور کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور ان ملاؤں کے سامنے کیا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے یونا کے ساتھ کیا کریں گے, کہ سمندر کا طوفان ان کو غرق نہ کر دے بلکہ سکن ہو جائے. جب یونا جانتا تھا کہ اس نے بتایا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے, مجھے اٹھاؤ گے اور مجھے تم سمندر میں پھینک دو گے, تو جو سمندر ہے وہ کیا ہو جائے گا, سٹل سک ہو جائے گا اور وہ رک جائے گا اور تم سب کے سب کیا ہوگا, بچائے جاؤ گے. ملا جو ان سے تھے وہ جانتے تھے کہ یونا خداوند کا نبی تھا. اب ان غیر قوموں کو بھی پتا تھا کیونکہ یہ عبرانی تھا اور یہ زندہ خدا کو مانتا تھا, تو ان کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ یہ تو زندہ خدا کو ماننے والا ہے. وہ کوئی بھی ایسا کام, اصل میں وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کرنے چاہتے جس سے وہ چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کا زندہ خدا جو ہے وہ ہمیں کوئی جو سزا دے دے. تو وہ چاہتا تھا کہ بحر و بر کے سمندروں کا خدا ان سے ناراض کہیں نہ ہو جائے. یونا اپنے کی سزا کو تو بھگت ہی رہا تھا, کیونکہ یونا نے جو کیا وہ تو کو سزا مل ہی رہی تھی, لیکن وہ بھی ڈرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر دے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خداون ان کو سزا دے دے. ان ملاؤں نے کافی کوشش کی کہ انہیں یونا کے سمندر میں نہ پھینکنا پڑے, مگر یونا نے انہیں پھر بھی کہا کہ نہیں تم مجھے پھینکو, کیونکہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ یونا کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی 14ویں آیت کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں پر وہ یہی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا کہ آئے خداوند, ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہو, تو تو خون ناحق کو ہماری گردن پہ نہ ڈالے, کیونکہ آئے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا. ملا بھی جو ان سے تھے وہ اس بات سے ڈرتے تھے اور وہ نہیں تھے چاہتے کہ یونا کو جو ان سے وہ سمندر میں پھینک دے, کہ اس کا خون جو ان سے وہ ان کی گردن پر آ جائے. تو وہ اس بات سے بھی جو ان سے تھے وہ ڈرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان غیر قوموں کے ملاحوں نے یونا کے اوپر آئی مصیبت کی بنا پر یہوہ خدا کو ایکچولی ماننے والے زندہ خدا کو جان لیا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک بڑا اچھا میسیج ملتا ہے کہ وہ تو غیر قوموں کے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو زندہ خدا کو ماننے والا ہے, تو اس سے انہوں نے زندہ خدا کو مانا, اس کا اقرار کیا اور اس کے نام اپنی زبانوں پر اپنے دلوں پر لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم جو سے وہ ہلاک ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونا نے وہاں پر بھی کشتی میں بھی رہ کے جو منادی کا کام جو ہے وہ کر دیا, اور ان کی وجہ سے غیر قوموں کے ہونٹوں پر جو ہے وہ مقدس خداوند کا نام جو ہے وہ آیا, اور وہ جو سے اس پر ایمان لے آئے, کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ سب مصیبتیں جو سی وہ یونا کی وجہ سے آئی ہے, اور یونا جو ہے وہ خدا کا نبی ہے, اور یہ یہوہ خدا کو زندہ خدا کو ماننے والے, یہ عبرانی قوم سے اس کا تعلق ہے, اور پھر اس کی وجہ سے جو سے یہ سب مصیبت ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ خدا نے ان کو تو بچانا ہی بچانا تھا نینوا کے لوگوں کو, لیکن یہاں پہ جو کشتی میں ملا تھے خداوند نے یونا کی وجہ سے ان کو بھی بچا لیا, اور جن کی وجہ سے وہ ان کی جان بچ گئی. اور دیکھیں وہ بھی بچ گئے اور یونا بھی جو سا تھا وہ بھی بچ گیا. اسی طرح میرے عزیزو, ہم جب غیر قوم میں جاتے تو ہم تو بچائے ہی جاتے ہیں, تو ہماری وجہ سے کئی دفعہ دوسرے بھی بچ جاتے ہیں. تو ضرور ہے کہ جب بھی خداوند آپ کو غیر قوم میں یا کئی ایسی جگہ بھیجے تو آپ یونا کی طرح نہ کریں, بلکہ آپ خداوند کی مرضی کو پورا کرے. یونا بھی خداوند کا فرما بردار بن کر اس پر ایمان لیا, اور جب یونا نے دیکھا کہ مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں, اور وہ بھی کیا ہو گیا, خداوند کا فرما بردار ہو گیا, اور وہ خداوند پہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایمان لے آیا. ٹھیک ہے, اسی طرح میرے عزیزو ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کا کوئی آگے کوئی میرے عزیزو اس کے بعد اگر کوئی آپ کا کوئی اور کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھی کتاب ہے, بہت کچھ ہمیں اس میں سے سیکھنے کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور اس کو خود مطالعہ کیجیے. آپ پہلے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری گزارش ہوگی, اس پیغام کو سننے سے پہلے آپ خود ایک دفعہ یونا کا باپ کی, اس کے پہلے باپ کی آپ خود اسٹڈی کریں, تاکہ آپ کو جو سی وہ باتیں سمجھ لگ سکے. اور اگر کوئی آپ کو نہ کسی بات کی سمجھ لگے تو آپ ہمیں میسیج یا کال پہ رابطہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ.